فی السماوات والارض، ساتویں عقلی دلیل آ گئی. وَلَهُ، اللہ کریم ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، تمام کے تمام صرف اللہ کے فرما بردار ہونے والے ہیں. فی الامور التکوینیہ، امور ہیں دو قسم، ایک ہے تشریعی شریعت کے حکام، دوسرے ہیں تکوینی. یہ کائنات والے، کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کوئی صحت مند ہو، کون ہے جو انکار کر سکے؟ سارے اللہ کے پابند ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَمْدَوْ ثُمَّ يُعِيدُ، اس کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 8، جلدی کرو نہیں لکھا ہوا مولانا. دلیل عقلی نمبر 8، وَهُوَ الَّذِي يَمْدَوْ الْخَلْقَ، اور وہی اللہ کریم وہ ہے جو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے مخلوق. جس طرح مسلم ہے، یہ لفظ ہے مسلم، لام پر شد ڈالو، تسلیم شدہ بات ہے. نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو اللہ کریم، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا. دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اعادہ، ہوا پر لکھا ہے اعادہ، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ لوٹانا. أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بہت آسان کریم پر، باعتبار تمہاری حالت کے. اللہ پر تو نئے سرے سے پیدا کرنا بھی آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان ہے. تو یہاں جو فرمایا آسان ہے بہت، یہ ہمارے اعتبار سے فرمایا، مشکل نہ سمجھو اس کو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کریم اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَهُ نیچے لکھا ہے تعالی، شانہ خاصہ، خاص طور پر اللہ کریم ہی کے لیے ہے. المثل الاعلی، صفت اعلی. مثل کا کیا معنی کیا؟ صفت. دوسرا معنی لکھو شان، اللہ ہی کے لیے شان اعلی. فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العزیز، واللہ کریم زبردست ہے، اعادہ کر سکتا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے. اس لیے فی الحال رکوع نہیں کیا. اللہ کی حکمت ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں. اچھا، مثل الاعلی پر لکھا ہوا ہے ان قتادہ و مجاہد، حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد سے روایت ہے ان المثل الاعلی، مثل اعلی کیا ہے؟ صفت اعلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مولانا اب پیچھے آؤ، مہربانی فرماؤ، ذرا خاص بات عرض کریں. یہ ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون کہاں پر ہے؟ انگلی رکھیں، انگلی رکھیں، انگلی انگلی. یتفکرون، اس پر نشان لگائیں. ایک دو سطرے نیچے ان فی ذالک الآیات للعالمین، اس پر نشان، اس کے نیچے لقوم یسمعون، یسمعون پر نشان لگائیں. اگلی دو سطرے اگلی صفحے میں لقوم یاقلون، اس پر نشان لگائیں. تو اب کتنا انداز آ گیا؟ یتفکرون، غور فکر کرنا، عالمین علم رکھنا، یسمعون سننا، یاقلون عقل سے کام لینا. لکھو مولانا. اب یہ آپ نے 4 نشان لگائے، اب لکھیں اگلے صفحے پر ایک جملہ لکھیں. ان 4 میں اشارہ ہے کہ مشرکین کے پاس یہ چاروں نہیں. اب کیسے جملہ فٹ ہوگا؟ مشرک فکر کرتا ہے، نہ مشرک کے پاس علم ہوتا ہے، نہ مشرک سننے والی تکلیف کرتا ہے، اور نہ مشرک عقل سے کام لیتا ہے. مشرک کے پاس یہ چاروں نہیں ہے. ایک اور جملہ لکھو مولانا اسی کا. ترقی من الاعلی الی الادنی ہے، ترقی من الاعلی الی الادنی، اوپر سے نیچے آنا، اس کو کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الادنی، اوپر سے نیچے آنا. وہ کیسے؟ میں آپ کو لکھواتا ہوں، جملہ لکھو. غور و فکر کرنے والا دلائل سے سمجھ لیتا ہے، غور و فکر کرنے والا دلائل سے توحید سمجھ لیتا ہے. فکر تو بڑی چیز، غور و فکر تو بڑی چیز، توحید
توحید سمجھنے کے لیے علم کافی ہے. علم چھوڑو، سننا ہی کافی ہے. یہ بھی نہ ہو تو عقل یعنی حواس کا درست ہونا اس سے بھی توحید پہچان سکتا ہے. بس لیکن مشرکی اپنی قسمت یہ چاروں چیزوں سے محروم ہے. آؤ جی، ضرب اللہ مثلا من انفسکم. ایک اور جملہ لکھواتا ہوں مثل کا، لکھو مولانا. مثل کس کو کہتے ہیں؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. لکھو جی، مثل ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت و مناسبت رکھتی ہو. بالکل ایک جیسا ہونا اس کے مفہوم میں داخل نہیں. اللہ کے لیے مثل کا ذکر کئی جگہ پر ہے. مثل نورہ کمشکات. لیکن اللہ مثل اور مثال سے پاک ہے. مثل کا ذکر تو ہے قرآن میں اللہ کے لیے، لیکن مثل اور مثال اس سے اللہ پاک ہے. اور مثل کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت و مناسبت رکھتی ہو. بالکل ایک جیسا ہونا اس کے مفہوم میں. یہ بڑے ساتھیوں کے لیے جملہ لکھوایا. ضرب اللہ مثلا من انفسکم. بیان مثال معبود حق و باطل، سچے معبود اور باطل معبود کی مثال سنو، فرق کر رہے ہیں. ضرب لکم بیان کی اللہ کریم نے واسطے تمہارے، مثلا مثال من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، تمہاری اپنے جانوں کے حالات اللہ نے بیان کی ہیں. کیسے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم. استفہام انکاری سوالیہ انداز ہے لیکن مراد مثبت ہے. حل لکم کیا تمہارے لیے ہیں، مما ملکت ایمانکم اس میں سے جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کیا ہیں؟ من شرکاء فیما رزقناکم، کچھ ان چیزوں کے جو ہم نے تم کو دیے ہیں. فانتم فیہ سواء، پس تم اور وہ، اوپر لکھے اور وہ، تم اور وہ ان میں برابر ہو جاؤ. سواء برابر، فیہ کے نیچے لکھے اختیارات میں. یہ متفرع ہے پر منفی میں سمجھاتا ہوں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اندیشہ رکھتے ہو تم ان سے مثل اندیشہ رکھنے تمہارے انفسکم اپنے ہم جنس لوگوں پر، ایل احرار او آزاد لوگوں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں. مولانا میری طرف دیکھو، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے پتہ نہیں. ایک مالک ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے. وہ اب اس دنیا کے ذہن کو سوچنا میری طرف دیکھ کر. 1 کروڑ روپیہ رکھنے والا مالک، 1 کروڑ روپیہ رکھنے والا مالک اپنے نوکر اور غلام کو 50 لاکھ دے دے، 50 لاکھ میرا 50 لاکھ تیرا، تاکہ نوکر میرے مقابلے میں میرے برابر میں آ جائے. ایسے کوئی مالک کرتا ہے؟ فرمایا
او آزاد لوگو، تم انسان ہو کر جو تمہارا نوکر اور غلام ہے اس کو تم اپنے اختیارات میں سے، اپنے مال میں سے حصہ دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، میں مخلوق کو اپنے اختیارات دے کر مخلوق کو اپنے برابر کر لوں؟ کیسے عجیب تم بات کر رہے ہو۔ لکھو مولانا جملہ، جب انسان ہونے کے باوجود مالک اور مملوک برابر نہیں، جب انسان ہونے کے باوجود مالک اور مملوک برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہے؟ آؤ جی جملہ مجھے سناؤ، میں آگے چلوں۔ کیا جملہ لکھوایا؟ جب انسان ہونے کے باوجود مالک اور مملوک برابر تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہے؟ کہاں خدا کہاں مخلوق؟ بل کے نیچے لکھے ماں باقی موضع و شبہ دین، شبہ کی کوئی جگہ اور گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ کتنے دلائل ہم نے دے دیے، مثال سے سمجھا دیا۔ بلکہ پیچھے چلے ہیں الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ایل مشرکین مشرک، پیچھے چلے ہیں مشرک، اہواہم اپنی غلط خواہشات کے بغیر علم، بغیر دلیل کے، علم کا معنی لکھو دلیل۔ فمن یہدی من اضل اللہ، حالت دنیاوی کون رہنمائی کرے گا اس بندے کی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے اناد کی وجہ سے۔ وما لهم من ناصر، حالت اخروی نہیں ہوگا واسع المشرکین کے کوئی مدد کرنے والا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اصول فوض اول، یہ فاقم میں فا فصیحیہ ہے، جو فا فصیحیہ ہے یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ جب سارا بیان تم نے سن لیا، مثال تم نے سن لی، تو اقیم وجہک للدین حنیفا، فا کی جگہ ایک جملہ میں نے استعمال کیا ہے۔ جب سارا بیان اور مثال تم نے سن لیا تو اقیم وجہک للدین حنیفا، بس سیدھا رکھ اپنے چہرے کو واسطے دین کے۔ کون سا دین؟ حنیفا، سبحان اللہ، یکسو ہونے والا ادیان باطلہ سے، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین توحید کے، یکسو ہونے والا ہو، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ ورنہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھ دین توحید کے لیے، باقی جسم کو سیدھا نہ رکھ۔ پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے، یاد کر لیں، میں سنتا ہوں گا کبھی کبھار یہ الفاظ آئیں گے۔ چہرے کو سیدھا رکھ دین توحید کے لیے، باقی وجود کو سیدھا نہ رکھ۔ چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے۔ کیا ہے؟ اشرف الاعضاء، تمام جسم کے اعضاء میں سے سب سے زیادہ عزت والی چیز چہرہ ہے۔ جب چہرے کو سیدھا کر لیا دین توحید کے لیے تو سارا وجود خود بخود سیدھا ہو گیا۔ فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا، عبارت تھی الزموا فطرت اللہ۔ پڑھو پڑھو پڑھو، لکھا ہوا ہے الزموا، یہ فطرت مفعول ہے، فعل اس کا محذوف ہے۔ الزموا فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی قابلیت و استعداد کو۔ اللہ نے جو قابلیت اور استعداد دی ہے اس کو لازم پکڑو۔ اللہ دی فاطر الناس علیہا، وہ فطرت کہ پیدا کی اللہ کریم نے لوگوں کو اس فطرت پر، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اس کو مضبوط پکڑو۔ ایک طرف دیکھیں سارے ساتھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کو والدین یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، پرست بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو قابلیت اللہ نے رکھی ہے نا ابتدا میں، اسی کو لازم پکڑو، مسلمان رہو، مشرک نہ بنو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ہونا نیچے لفظ لکھا ہوا ہے نفی بمانا نہیں ہے، تو نفی مانا نہیں والا کریں گے، مانا سنو، لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیل کرو۔ کیا مانا ہے؟ نہیں والا مانا، منع کر رہا ہے اللہ، نہ تبدیل کرو
نہ تبدیل کرو لخلق اللہ لدین اللہ، اللہ کے دین کو، لدین اللہ لخلق اللہ کا معنی کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھا ہوا ہے لخلق اللہ لدین اللہ، نہ تبدیل کرو اللہ کے دین کو، لکھا ہے بصریہ شرک، شرک کر کے اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو۔ اچھا ایک تو ہے نا نفی بمانا نہیں نحویو، اور دوسرا معنی میں نہیں والا نہیں کر رہا، نفی والا معنی کر رہا ہوں۔ بڑے ساتھی دورادی شریف والے، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی لخلق اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ کیا میں آج تک مسئلہ توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لکھو جملہ بے معنی نفی، حاشیے پر لکھو بے معنی نفی، اب نہیں والا معنی نہیں کر رہا، بے معنی نفی، آج تک مسئلہ توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب میں نفی والا معنی کر رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں واسطے اللہ کے دین کے، اللہ کی توحید کے لیے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین توحید، ذالک کے نیچے لکھا ہے الدین التوحید، دین توحید یہی ہے دین قیم مضبوط، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، اب منیبین نحویو، یہ فطرت میں جو ہم نے الزمو نکالا تھا نا، یہ اسی سے حال بن رہا ہے، اس کے فائل سے۔ فرمایا منیبین، در حالے کے رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف، تم رجوع کرنے والے ہو وہ اللہ کریم کی طرف، یہ فائل ہے الزمو، یہ حال ہے الزمو کے فائل سے۔ اصول فوز نمبر 2، منیبین الیہ، در حالے کے رجوع کرنے والے ہو تم اللہ کی طرف، تیسرا اصول واتقوا، ڈرو اللہ کریم سے، واقیموا الصلاۃ، نمبر 4 قائم رکھو نماز، ولا تکونوا من المشرکین۔ اب یہ منیبین کا بیان آ گیا، کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو کہ نہ ہو تم مشرکین میں سے۔ توجہ اور رجوع صرف اللہ کی طرف کرو، سجدہ نظر نیاز منت منوتی صرف اللہ کریم کے لیے دو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو تم نمبر 5 اصول مشرکین میں سے۔ نیچے لکھے اعتقاداً وعملاً، نہ عقیدہ مشرکوں والا رکھنا ہے، نہ عمل مشرکوں والا کرنا ہے۔ مشرک کون ہے؟ المبدلین لفطرت اللہ تبدیلا، ابو سعود کا حوالہ، المبدلین لفطرت اللہ، اللہ کی فطرت مشرک، مشرکوں میں سے نہ بنو، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف، ہر مصیبت مشکل میں اللہ ہی کو پکارو۔ من الذین فرقوا شیبہ، مشرکین، مشرکین کی عادت، نہ ہو تم مشرکین میں سے، من یعنی، من کا معنی لکھو پر، یعنی کیا معنی ہے مشرکین میں سے نہ ہو؟ یعنی من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے فرقے فرقے بنا ڈالا اپنے دین کو۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے یعنی حق کے توحید کو چھوڑ دیا جو ایک طریقہ ہے، شرک اختیار کیا جو کئی طریقے ہیں۔ نہ ہو تم ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم، جنہوں نے فرقے فرقے بنانے کو، وَقَانُوا شِيَعًا، ہو گئے گروہ گروہ، اسی وجہ سے گروہ گروہ بن گئے۔ نمبر 1 حاشیہ دیکھو مولانا، اگر حق پر ہوتے تو ایک ہوتے، لکھو لکھو لکھا ہوا ہے پڑھو، اگر حق پر ہوتے تو ایک ہی ہوتے۔ قانوا شیعا، اسی وجہ سے فرقے فرقے بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک فرقہ، ہر ایک جماعت، ہر ایک ٹولہ، بما لدیہم، اس مذہب کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہونے والے ہیں۔ ہر فرقہ خوش ہے، جو عقیدہ عمل لے کرنا بس ہم ٹھیک ہے بھائی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہونے والے ہیں، بوجہ جہل کے۔ اوپر میں لکھا ہوا ہے مگر باوجود بطلان شرک کے، شرک باطل ہے پھر بھی ہر فرقہ خوش ہو رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، زجر للمشرکین، اللہ نے ڈانٹا۔ انتفاع دلیل عقلی، مشرکوں کے پاس عقلی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جس وقت پہنچتی ہے لوگوں کو ضرور کوئی بڑی تکلیف، ضرور کے نیچے لکھا ہے عظیم، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، صرف ربہم پر صرف لکھو، صرف اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لکھا ہے دعو پر آؤ دے فطرت، مولانا
جب مصیبت اور تکلیف زلزلہ آئے نا مشرک بھی چیخ ہوئے نکل آتے ہیں باہر، اللہ تم بچاؤ. کیوں؟ اب اللہ اب کہاں گئے پھر؟ یہ جو فطرت ہے انسان کی وہ لوٹ آتی ہے، انسان کو مجبور کرتی ہے صرف اللہ کو بلا. منیبین الیہ، وہاں کچھ مقام سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ مصیبت آئے پریشانی آئے تو اب اللہ. کیوں؟ اب کہاں گئے پیر فقیر؟ دعو ربہم، پکارتے ہیں کس کو؟ یہ مانا ہے رب کو پکارتے ہیں. بڑا افسوس ہے، کیا مانا ہے؟ پکارتے ہیں صرف اپنے رب کو. منیبین الیہ، باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آنے کے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کی طرف. اب اللہ 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 اللہ. مریض کو سارے درباروں کے چکر لگوائے، آرام نہیں آیا، گھر میں اسی کے لیے پہنچے. سنا مریض کا کیا حال ہے؟ کہ دعا کرو اللہ مہربانی کرے. کیوں؟ اب اللہ. ہاں سبحان اللہ. ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جس وقت اچھا کھاتا ہے ان کو اللہ کریم اپنی طرف سے رحمت. اللہ نے مریض کو شفا دے دی، مشکل حل ہو گئی. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، سب تو نہیں پر بعد اس وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں. اوروں کو اس دفعہ مصیبت میں یہ جو مصیبت ٹل گئی اوروں کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں. مریض ٹھیک ہو گیا، اللہ نے مہربانی کی. سنا ہو بادشاہ فلاں دربار پہ منت مانی تھی، ہاں اب شرک شروع کر دیا. لیکفروا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ جو لیکفروا میں لام ہے نا نتیجہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے. لیکفروا بما آتیناہم. مولانا میری طرف دیکھو، ایک جملہ مجھے سناؤ. جب مصیبت پریشانی آئے زلزلہ آئے تو مشرک باہر نکل آتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. ایسے بات ہے؟ سامنے جملہ لکھو، اس کے بالکل آیت کے سامنے حاشیے پر لکھو جملہ. اگر شرک صحیح ہوتا تو انسان کی فطرت عود نہ کرتی ہے، واو دال عود لوٹتی نہ. بس یہ انتفاع دلیل عقلی ہے شرک پر. اچھا رب کو کیوں پکارتے تھے؟ آپ کے پاس نمبر 2 حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مخالفت کی وجہ سے عذاب آ جائے گا. صبح بھی ہم نے مقام حل کیا ہے کشتیوں والا. لیکفروا بما آتیناہم اللام للعاقبہ، نتیجہ بیان کرنے کے لیے نام آیا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناشکری کر دیں بما اس نعمت کی آتیناہم جو ہم نے ان کو دی ہے. جب تکلیف دور ہو گئی شرک کر کے اللہ کی ناشکری شروع کر دی. اچھا فتمتعوا، بس نفع اٹھا لو شرکیہ مذہب سے، بس ان قریب تعلمون تم جان لو گے. سبحانہ انتفاع دلیل نقلی، شرک پر نقلی دلیل بھی کوئی نہیں. سامنے لکھو مانا جملہ ام منقطع، ام انزلنا کا جملہ لکھوا رہا ہوں. ام منقطع بمعنی بل والحمزہ اور استفہام انکاری. بس خطاب سے غیبت کی طرف التفات کیا. معنی سنو. اب ام کا معنی کیا کروں گا؟ بل اور حمزے والا استفہام والا معنی کروں گا. آیا اتاری ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل؟ آیا اتاری ہم نے ان کے اوپر سلطان دلیل یعنی کتاب. فہو یتکلم، پس وہ دلیل ان کو حکم دیتی ہے. یتکلم بمعنی یامر، پس وہ دلیل ان کو حکم دیتی ہے. وہ کتاب ان کو حکم دیتی ہے بما کانوا بہ یشرکون، ان چیزوں کا جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے. نہ تم جو شرک کر رہے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شرک کرو؟ اللہ نے کوئی کتاب بھیجی ہے کہ شرک کرو، لو دوسروں کو اللہ کا شریک بناؤ؟ کوئی دلیل ہے نقلی؟ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جس وقت چکھاتے ہم لوگوں کو رحمت تو خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف بوجہ اس کے جو آگے بھیجا
کے ہاتھوں میں سب سیاح اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مصیبت پہنچے تو اذا ہم یقنطون بس فوراً وہ نا امید ہونے والے ہوتے ہیں. نیچے لکھا ہے ایک جملہ جو نشانی ہے ضعف تعلق اللہ کی, اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں, مصیبت نہیں ٹل رہی ہماری. دوسرا معنی من الاسنام بتوں سے نا امید ہو جاتے ہیں. اولم یرو ان اللہ دلیل عقلی نمبر 9 سامن کو کاٹو, سامن 8 کو کہتے ہیں 9 لکھو, دلیل عقلی نمبر 9. اولم یرو کہ انہوں نے غور نہیں کیا رویت قلبی, یقیناً اللہ کریم فراہ کر دے روزی جس کے لیے چاہتے اور کم کرتا ہے. یقیناً اس بات میں لآیات کئی پتے ہیں توحید کے, کئی نشانیاں توحید کی, لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ محرومین مستفیدین, فائدہ اس قوم کو ہوگا یومنون جو ایمان لانا چاہتے ہوں. ہونا پیچھے آؤ, مہربانی فرماؤ. یہ جو ذکر الناس رحمتاً فارہو بہا لکھا ہوا ہے نا, آخری 2 سطریں سامنے لکھو. مضموم سورت آل عمران آیت نمبر 169, سورت یونس آیت نمبر 58, آؤ حوالہ کھولو. سورت قصص آیت نمبر 76, مولا عزیر حوالہ کھولو. 800 پورا, صفحہ 800 پورا. ورنہ فرا 2 قسم ہے, ایک فرا ہوتی ہے قابل تعریف, ایک ہوتی ہے فرا قابل مذمت. اب دیکھو مذمت کی مثال, ایک تو اپنے سبق میں ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو آکڑ کرنے لگ جاتے ہیں, واہ بھائی واہ, شرک شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری یہ فرا دیکھو, اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ, جب قوم نے کہا لا تفرح آکڑ نہ کر, لا تفرح خوش نہ ہو یعنی آکڑ نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین, یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا آکڑ کرنے والوں کو, آکڑ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ تو فرح ہے قابل مذمت, اور جو فرح قابل تعریف ہے سورت آل عمران آیت نمبر 169. صفحہ مولانا عزیر بتاؤ. 156 صفحہ. فرح جو قابل تعریف ہے, وَلَا تَقْلُوا فِي سَفَرِهِينَ, دیکھو اب یہ قابل تعریف ہے. فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ, خوش ہوتے ہیں شہید ان نعمتوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے. اب یہ فرح جو ہے قابل تعریف ہے. سورت یونس کھولو 11واں پارہ آیت نمبر 58. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, صفحہ 441, جلدی کرو 441, آخری 2 سطریں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, فرماؤ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل کے ساتھ, وَبِرَحْمَتِ اللہ کی رحمت کے ساتھ, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, انہی چیزوں کے ساتھ لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں. اب یہ فرح قابل تعریف ہے, اور میں نے فرق آپ کو بتا دیا. فرمایا فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. میری طرف دیکھیں, کوئی ساتھی نہ دیکھے, پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امور ثلاثہ لدفع العذاب. جملہ دہراؤ میرے ساتھ, امور ثلاثہ لدفع العذاب, عذاب ہٹانے کے لیے اللہ قرآن میں 3 چیزیں بیان کرتا ہے. عذاب سے بچنا ہے 3 چیزیں, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. شرک نہ کرو, پڑھو پڑھو پڑھو. نمبر 1, نمبر 2 ظلم نہ کرو, نمبر 3 احسان کرو. دیکھو آپ نیچے کیا جملہ لکھا ہوا ہے, فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ,
دفیہ عذاب کے لیے دو امور پڑھو، دفیہ عذاب کے لیے دو امور، یعنی احسان کرنے ظلم نہ کرنے کا بیان، اور توحید کا بیان پہلے ہو چکا ہے، توحید کا بیان اور شرک نہ کرو، اب ظلم نہ کرو، احسان کو، یہ دو چیزیں اب بیان ہو رہی ہیں۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ کا احسان کا ذکر، ترتیب ضروری نہیں ہے کہ ترتیب ہو، پہلے میں کہا شرک نہ کرو، اب احسان کرو، پھر آ رہا ہے ظلم نہ کرو۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ کا دے تو قریبی رشتہ دار دوست کا حق، یہ اصول فوز نمبر 6 ہے، کامیابی کا اصول، فوز کامیابی کو کہتے ہیں۔ والمسکین نمبر 7 مسکین کو بھی حق دے، وابن السبیل نمبر 8 اصول، اور مسافر کو بھی حق دے۔ ذالک خیرون، یہ بات بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ وجہ کا کیا معنی کیا؟ رضا، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے بات بہت بہتر ہے۔ ثمرہ نتیجہ واولئک هم المفلحون، اور انہی صفات والے لوگ ہی تو ہیں کامیاب ہونے والے۔ وما آتیتم من ربا، ظلم نہ کرو، دو پہلو گزر چکے، شرک نہ کرو، احسان کرو، اب آگے ظلم نہ کرو۔ وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ دو تم سود پر، جو کچھ دو تم سود پر، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر۔ ثمرہ فلا یربو عند اللہ، ثمرہ نتیجہ پس نہیں پڑتا وہ اللہ کریم کے ہاں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، تو تم تو من زکات، زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، زکات دو اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو ثمرہ فاولئک هم المضعفون، پس انہی صفات والے لوگ ہی تو ہیں دگنا کرنے والے اللہ کے ہاں، یہ تو اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ ورنہ عجیب بات ہے، مکی صورت ہے سورۃ الروم، سود کا مسئلہ کہاں سے آ گیا مکے میں؟ یہ تو ساری چیزیں مدینہ شریف میں تھی، احکام وغیرہ۔ زکوٰۃ کہاں سے آ گئی مکی صورت میں؟ زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی تھی۔ مونا خیال کرو، حاشیہ لکھو۔ یہ آیت مکی ہے اور سود کی حرمت مدینہ میں ہوئی۔ سوال سمجھ آ گیا؟ آنا بھی نہیں کرتے۔ اب جواب، اس سے مراد کسی کو ہدیہ دینا، تحفہ کہہ لو، کسی کو ہدیہ دینا کہ وہ اس سے زیادہ دے گا۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مونا لکھو نمبر 1 ظاہری ربا، ظاہری، نمبر 2 باطنی ربا، اس نیت سے ہدیہ دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ ظاہری سود نہیں، باطنی سود ہے، ظاہری سود نہیں بلکہ نیتاً و ارادتاً سود ہے۔ ایسے حاشیہ لکھ لیا مولانا، سمجھا نہیں حاشیے کو؟ سوال کیا ہے کہ سود کا ذکر مکی صورت میں کہاں سے آ گیا؟ سود تو حرام ہوا تھا مدینے میں، اس سود سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ کسی کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا اس نیت سے کہ وہ مجھے، یہ سود ہے۔ اب اس نیت سے دینا کہ مجھے زیادہ دے گا، ظاہری سود نہیں لیکن نیتاً اور ارادتاً سود ہے۔ اب میرے طرف دیکھو سارے ساتھی، نیچے نہ دیکھو، یہ آیت سنانا بیانات کے اندر درس قرآن میں جمعے پر، یہ جو شادیوں پر لوگ پیسے دیتے ہیں، 500 روپیہ دیا نا، تو پھر جب جی ہماری جب شادی ہوگی نا بیٹے کی، بیٹی کی وغیرہ وغیرہ، بھائی کی، تو وہ بھی میں 500 دے رہا ہوں نا، وہ 1000 دے گا، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ آؤ مولانا، کچھ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ شادی پر جو
پیسے دیتے ہیں اس نیت سے میں 500 دے رہا ہوں، وہ ہماری شادی پر 1000 دے گا. میں نے نوٹوں کا ہار پہنایا ہے 1000 روپے کا، وہ نوٹوں کا ہار پہنائے گا 2000 کا. میں نے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا ہے نا، ہماری شادیوں کو وہ 2 دے گا. یہ زہری سود نہیں ہے، لیکن نیتاً اور ارادتاً کیا ہے؟ سود ہے. خیال کرنا. ہاں. اور ما آتے تم من زکات، زکات کا ذکر آ گیا مکی صورتوں میں. کل عرض کیا تھا یا پرسوں عرض کیا تھا، مکی صورتوں میں زکات ہے تو مراد ہوتی ہے زکات النفس، دل کی زکات، دل کو پاک کرنا. کس کو پاک کرنا؟ اس لیے نیچے لفظ لکھا ہوا من زکات کے پاک دل سے. اور یا دوسرا قول لکھ لو نمبر 2 نفلی صدقہ. یا مکی صورتوں میں زکات کا ذکر آئے تو مراد نفلی صدقہ ہوتا ہے. بس ایک اور چھوٹا سا جملہ عرض کر دیتا ہوں، اگر یہ آیت مکی ہے تو نفلی صدقہ مراد ہے، اگر آیت مدنی ہے تو پھر زکات مراد ہے مفروضہ. اللہ الذی خلقکم، دلیل عقلی نمبر 10. یہ نحو نہیں ہے، اس کو 10 بناؤ، کاٹو. اللہ کریم ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزیاں دی، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. 4 صفتیں بیان کر دی. حل من شرکائکم من یفعل، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے جو کر سکے من ذالکم، ان امور 4 میں سے، ان 4 کاموں میں سے کر سکے من شیء، کوئی چیز. تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدا کر سکے، ایک روزیاں دے سکے، موت دے سکے، دوبارہ زندہ کر سکے؟ ہے کوئی؟ نانا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، تخفیف دنیاوی، یعنی اس شرک پر مصر ہونے کی وجہ سے اصرار کرنا، اڑ جانا، ڈٹ جانا. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گئی خرابی، فساد خشکی میں اور سمندر میں. لکھا ہے فساد پر، کہا تو طوفان، وبا. ورنہ جو فساد کا لفظ ہے نا، یہ ہر قسم کی ابتری کو شامل ہے، ہر قسم کی تباہی کو. وہ جسمانی ہے، مادی ہے، اخلاقی ہے، معاشرتی ہے، جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گئی خرابی اور سمندر میں، یعنی تمام دنیا میں. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. اوپر لکھا ہوا ہے شرک، شرک کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جہان میں. بے سبب معاصیہم و شرکہم، عربی والے لکھو مدارک کا حوالہ بڑے علماء، بما کسبت پر، بے سبب معاصیہم و شرکہم، گناہوں اور شرک کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، حکمت ظہور کیوں فساد ظاہر ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ کریم ان کو کچھ حصہ ان اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے ہیں، عذاب کا کچھ حصہ چکھائے، کرتوتوں کا بدلہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تاکہ چکھائے ان کو اللہ کریم کچھ حصہ ان کا جو انہوں نے عمل کیے. لعلہم یرجعون، حکمت اذاقت، اللہ کیوں عذاب چکھاتا ہے؟ شاید وہ واپس آ جائیں ان شرک سے. کیوں اللہ ہلاوے دیتے، اللہ تکلیفیں دیتا ہے، شاید شرک چھوڑ دے. قل سیروا فی الارض، تخفیف دنیاوی، فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلو پھرو زمین میں. نیچے جملہ لکھا ہے اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو، اگر وہ کوئی شک پک میں پڑے ہیں پتہ نہیں بات سچی ہے کہ نہیں، چلو پھرو زمین میں. فانظروا غرض سیر، بس دیکھو کیسے وہ انجام ان لوگوں کا من قبل جو اس سے پہلے تھے. کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان کے مشرک تھے، میں نے تباہ و برباد کر ڈالا. فاقم وجہک للدین القیم، مجھے ساتھی بتا سکتے میں معنی کر لوں پہلے. جب شرک ایسا مجھے بے وبال ہے، شرک کی وجہ سے وبال اور یہ عذاب بیان کرتے ہیں، تو پہلے اقیم وجہ کا اعادہ کیا، دوبارہ دہرایا. نیچے لکھا ہوا ہے اعادہ اقیم وجہ کا للتاکید، تاکید کے لیے دوبارہ اس کو دہرایا. فاقیم، جب شرک ایسا مجھے بے وبال ہے، شرک کی وجہ سے عذاب بیان کرتے ہیں. اپنے چہرے کو واسطے دین مضبوط کے، یعنی توحید اسلامی، توحید کے لیے مضبوط دین. چہرے کو سیدھا رکھ، باقی سارے جسم کو سیدھا نہ رکھ، صرف چہرہ سیدھا رکھو توحید کے لیے. چہرے
چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ اشرف الاعضاء ہے، کہو اشرف الاعضاء، چہرہ سیدھا ہو گیا توحید کے لیے تو سارا وجود سیدھا ہے۔ من قبل ایادی یوم تخفیف اخروی، اس سے پہلے چہرے کو سیدھا کر لو توحید کے لیے، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن لا مرد لہو من اللہ، نہیں ہوگا کوئی لوٹنا واسطے اس دن کے، آئے گا من اللہ، اللہ کی طرف سے، ناویو من اللہ چار مجرور یا کیا سے وہ دن اللہ کی طرف سے، یوم یصدعون، اس روز جدا ہو جائیں گے لوگ، لکھا ہے جدا ہو جائیں گے اعتبار جزا کے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، من کا علیہ کفر و تخویف، وہیں تو کیسے الگ ہوں گے جدا، جس بندے نے کفر کیا اسی کے اوپر وبال ہوگا اس کے کفر کا، ومن عمل صالحا بشارت خوشخبری، اور جو بندہ کرتا رہا عمل نے فلانفسہم یمہدون، بس واسطے اپنی جانوں کے فائدے کے، لانفسہم لام نفع کے لیے آتی ہے، اپنی جانوں کے فائدے کے لیے، یمہدون لیجزی الذین، علت برائے ما قبل، لکھو نیچے لیجزی کے نیچے سارے علماء، علت برائے ما قبل، نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، لکھو جملہ، نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، من فضل ہی، اپنے فضل سے، نیچے لکھا ہے اور کافر اس فضل سے محروم رہے گا، اللہ اپنے فضل سے مومنوں کو بدلہ عطا کرے گا، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرے گا، دعا کرو اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے، آمین کہو، انہ لا یحب الکافرین، علت کافر کیوں اس فضل سے محروم رہے گا، اس لیے یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا کافروں کو، ومن آیات ہی، اللہ کی قدرت، لکھو دلیل عقلی 11، یہ کون سی دلیل ہے؟ 11 بناؤ اس کو، دام نہیں ہے 11، ومن آیات اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یرسل الریاح کے بھیجتے اللہ کریم ہمائیں، مبشرات خوشخبری دینے والی بن کر، بارش کی خوشخبری دینے والی، فائدہ اول ٹھنڈی میٹھی ہوا چلتی ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے بارش ہونے والی ہے، والے یذیقکم من رحمتہ، بعد از بارش، نمبر 2 فائدہ، تاکہ چکھائے اللہ کریم تم کو اپنی رحمت میں سے منافع بارش کے، اللہ بارش کے فائدے چکھانا چاہتا ہے بعد از بارش، والی تجری الفلک بامرہ، تاکہ چلتی رہے کشتیاں کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ نعرہ لگ رہا ہے مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، واہ بھائی واہ، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والی تجری الفلک بامرہ، تصویر بنا دی پاکستان والوں نے حضرت شیخ جیلانی کی جھوٹی تصویر، اور پوری سامنے کھڑی ہے، حضرت نے وہ کشتی کے نیچے ہاتھ دیے، یہ کشتیوں کو حضرت تارنے والا ہے، واہ بھائی واہ، قرآن کہتے ہیں والی تجری الفلک بامرہ، تاکہ چلتی رہیں کشتیاں بامرہ، کس کے حکم سے؟ آؤ مانا سورۃ لقمان کا حوالہ لوگوں کو دکھانا سنانا، آؤ صفحہ ہے 839، جلدی کرو، آخری رکو، اگلی سورۃ لقمان، آخری سطر 839، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، دو ساتھی مل جاؤ نا، 839 صفحہ کھولو، الم تر ان الفلک، آخری سطر، آخری رکو، آخری سطر اس صفحے کی 839، الم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، ان الفلک، یقیناً کشتیاں، تجری فی البحر، چل رہی ہیں سمندر میں، کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں، بنعمت اللہ، کس کی مہربانی سے؟ اللہ کی مہربانی سے، آؤ سبق پر، سبحان اللہ، فرمایا والی تجری الفلک بامرہ، تاکہ چلتی رہیں کشتی اللہ کے حکم سے، والے تب چوتھا فائدہ، تلاش کرو تم میں فضل اللہ کا فضل، اس کے نیچے لکھو رزق حلال، اللہ نے رزق حلال کو اپنا فضل فرمایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا حق مانو، شاہ صاحب نے مانا کیا پرانی اردو، حق مانو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا بشارت للمومنین وتخویف الدنیاوی للمشرکین، دنیا بھی لکھو، دنیاوی کا لفظ لکھو نا، دنیا بھی نہیں لکھا ہوا، تخویف الدنیاوی للمشرکین، دنیا کا ڈراوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، البتہ تاکہ بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول اپنی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ،
بس رسول نے ان کے پاس واضح دلائل لکھا ہے، سو آسمان لائے اور باز نہ لائے، فانتقمنا من الذین اجرموا، بس انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، مجرموں سے ہم نے انتقام لیا۔ نیچے پڑھو، اور مومنوں کو بچا لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، قلم ہاتھ میں، اور لازم تھا ہم پر، حقاً کا معنی کیا لازم تھا، لکھو حقاً لازم تھا، علینا ہم پر نصر المومنین، امداد کرنا مومنوں کی۔ نصر المومنین کے نیچے لفظ لکھو، اعادہ وعدہ نصرت، اعادہ کا معنی دوبارہ دہرانا، اعادہ وعدہ نصرت۔ سورت کا شروع کھولو، مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ۔ الف لام فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فرمایا اب رومی مغلوب ہو گئے لیکن رومی غالب آئیں گے، مومنوں تمہیں بھی خوشی نصیب ہوگی۔ اسی وعدے کو دوبارہ دہرایا، اعادہ وعدہ نصرت، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لازم تھا ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کی۔ اعادہ وعدہ نصرت، اعادہ کس کو کہتے ہیں؟ دوبارہ دہرانا۔ اچھا، اور نیچے حقاً علینا پر لکھا ہے تفضلا، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے نا، لکھا ہے تفضلا، اللہ نے اپنے فضل سے یہ مدد اپنے ذمے لے لی ہے، اپنے فضل سے مدد کروں گا۔ اللہ الذی دلیل، یافتہ ہم کو کاٹو، یافتہ ہم 11 کو کہتے ہیں، دلیل عقلی نمبر 12 لکھو، اللہ کریم وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، نہ تمہارے خیالی معبود وہ نہیں، اللہ ہی اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فَتُصِيرُ صحابہ، پس اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو، فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاء، پس پھیلا دیتے اللہ کریم بادل آسمان میں، کَيْفَ يَشَاءُ جیسے خود چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا کر دیتے اللہ بادلوں کو تہبتہ ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، پر دیکھتے تو بارش کو نکلتی ان کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس وقت پہنچاتے اللہ کریم وہ جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے، بارش اللہ نازل کرتا ہے نا، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فوراً وہ خوش ہونے لگتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، مولانا اب سبحان اللہ پر کیسے فٹ کرو گے؟ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ، بارش ہوائیں بھیجنے والا اللہ، سحاباً بادلیں اٹھانے والا اللہ، ہواؤں کو حکم دیا بادلوں کو اٹھاؤ، پھر بادلوں کو آسمان میں پھیلانے والا اللہ، کیسفاً بادلوں کو تہبتہ بنانے والا اللہ، ترى الودق، بادلوں کے درمیان سے بارشیں نکالنے والا اللہ، بارشیں جیسے بردیائے لوگوں کو پہنچانے والا اللہ، بارش کے ذریعے لوگوں کو خوش کرنے والا اللہ، تو سبحان اللہ، شریکوں سے پاک بھی اللہ۔ وَإِنْ قَالُوا إِنْ مُخَفَّفَ مِنَ الْمُثَقَّلَ ہے، اصل میں اِنَّا تھا، یقیناً تھے لوگ من قبل سے نزل علیہم کہ اتاری جاتی بارش ان پر، بارش کے اتارے جانے سے پہلے لوگ تھے من قبل ہی، اس وقت سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، آس توڑنے والے، مولانا لوگوں کی آس ٹوٹی ہوئی تھی، ہے بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ بارشیں نازل کر کے ان کی خوشیاں، ان کی جو نا امیدی ہے اس کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ من قبل ہی، پہلے بھی من قبل گزرا ہے، ان کانوں من قبل، تو من قبل دوبارہ ہونا، نیچے ایک لفظ لکھ لو، اوپر لکھ لو، نمبر 1 اعادہ برائے تاکید، نمبر 2 لکھو کہ از حضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، من قبل کو دوبارہ حافظ زہر کیوں دہرایا؟ یا تو تاکید ہے اور یا کنایہ ہے وقت سے، اس لیے من قبل ہی کے نیچے وقت لکھا ہوا ہے، میں پھر معنی کرتا ہوں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، یقیناً تھے وہ لوگ اس سے پہلے کہ اتاری جاتی بارش ان پر، من قبل ہی یعنی اس وقت سے پہلے، اس وقت سے پہلے، بارش نازل ہونے کے وقت سے پہلے تھے، لَمُبْلِسِينَ، آس توڑنے والے، امیدیں ختم ہو چکی تھی، زمین ویران ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ بارش نازل کر کے خوشیاں دے دیتا ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، سبحان اللہ، فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، ان دنوں میں بارش ہونے سے پہلے لوگ
مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ بارش نازل کر کے خوش کر دیتے ہیں ان کو. فانظر دیکھ تو صحیح اللہ کی رحمت کی آثار کی طرف، نشانات کی طرف، بارش کی طرف. کیف یحیی الارض، کیسے آباد کرتے اللہ زمین کو، زندہ کرتا ہے یہ نہیں، آباد کرتے ہیں زمین کو بارش کے ذریعے. بعد موت، اس کے خشک ہونے کے بعد، ویران ہونے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً ان صفات والا، ذالک کا معنی کیا کیا؟ ان صفات والا. دہراؤ میرے ساتھ احباب، ان ذالک یقیناً ان، یہ جو ہم نے صفتیں پیچھے بیان کی ہیں، یقیناً ان صفات والا لمحیی الموتى، ضرور زندہ کرنے والا ہوگا مردوں کو، زندہ کرنے والا ہوگا الموت، مردوں کو. جملہ معترض علیہ ثبوت قیامت، قیامت ثابت کرنے کے لیے علیحدہ جملہ لایا گیا. جو اللہ زمین کو ویران ہونے کے بعد آباد کر سکتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ہونا الفاظ کیا ہیں؟ ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً ان صفات والا. لفظ و سناؤ، ذالک کا معنی ان صفات والا لمحیی الموتى، البتہ زندہ کرنے والا ہوگا زندوں کو. وہو علی کل، اللہ زندوں کو زندہ کرے گا قیامت میں. کیوں کر رہے کس کو؟ عجیب بات ہے، قبروں والے پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو اللہ زندوں کو زندہ کرے گا. مجھے سمجھاؤ نا، مجھے سمجھ نہیں آئی. قبروں والے زندہ پڑے ہیں تو اللہ زندوں کو زندہ کرے گا قیامت میں. الفاظ کیا ہے؟ ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً ان صفات والا اللہ ضرور زندہ کرنے والا ہوگا زندوں کو. مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا. جھگڑا ہی نہیں ہے مولانا، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجب نے اسے بڑھا دیا ہے. فخر سے بے داستان پہ قبر والے پہلے سے زندہ پڑے تو اللہ قیامت میں زندوں کو زندہ کرے گا. عجیب بات ہے یار. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، علت وجہ اللہ زندہ کر سکتے ہیں مردوں کو. کیوں؟ وہ اللہ کریم اوپر ہر شے کی پوری قدرت رکھنے والا ہے. قَالَ إِنَّ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَوْهُ مُصْفَرًّا، زجر ڈانٹا اللہ نے. چلا پہلے پڑھ لو. یعنی اگر کوئی ایسی مصیبت بھی دیکھ لے تب بھی شرک و کفر پر محکم رہیں گے، پکے رہیں گے. وَلَنْ أَرْسَلْنَا، شرم نہیں آتی ان بےایمانوں کو، مصیبت آ بھی جائے پھر بھی کفر و شرک نہیں چھوڑتے. اگر بھیجی ہم ہوا فَرَوْهُ مُصْفَرًّا، پب دیکھیں وہ کھیتی کو زرد. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، البتہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی انکار کرنے والے. ہونا میری طرف دیکھو، آئے سمجھاؤں. گرم ہوا چلے نا، ساری کھیتی کو جلا کر رکھ دے. سردیوں کے موسم میں جب سردی پڑتی ہے تو جو چنے کی فصل ہے نا، چنے کی فصل، چھولے چنے، تو یہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی ہوا چلے ان کی کھیتی زرد ہو جائے اور تباہ ہو جائے پھر بھی نہیں مانیں گے، ناشکری کریں گے. حالانکہ ان کو تو شرک چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تسلی نبویہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. پہلی تشبیہ اولا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، تشبیہ ثانی نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو پکار. خصوصاً اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پھر جائیں بہرے ترانے کے پیٹ پھیرنے والے ہو. بہرے پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے. لکھا ہے اشارے کو بھی نہ دیکھیں، بہرے کو کیسے آپ بات سنائیں گے. اوپر جملہ پڑھو، لکھا ہوا ہے تو اس میں اگر پڑھو تو صحیح. اتنے دلائل کے بعد بھی باز نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دو، ان پر مورے جباریت مار دی گئی ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ، تیسری تشبیہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے والے اندھے کی. ان ضلالت، بوجہ ان کی گمراہی کے. ان کا معنی لکھو بوجہ ان کے بھٹک جانے کے. اندھا بھٹک گیا کیسے رہنمائی کریں گے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف اس بندے کو جو یقین رکھتے ہو ہماری آیات کے ساتھ. نہیں سناتے آپ اس کو مگر جو یقین رکھتے ہو ہماری آیات سے. جو یقین رکھتا ہو اس کو آپ سنائیں گے. پھر وہ مسلمون، پس وہ ماننے بھی لگ جاتے ہو، ماننے والے بھی ہو، مخلص بھی ہو. لکھا ہے مخلصون بتوحید اللہ، سامنے جملہ ہے پرانی اردو میں، جو یقین مانے ہماری باتیں سو وہی مسلمان ہوتے ہیں. ورنہ میں نے عرض کیا تھا، نئے ساتھی آ گئے ہیں، تشبیہ عرض کی تھی، پھر دیکھو دہراتا ہوں. جو زید شیر کی طرح ہے، تو ہم نے
یہ کہا کہ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے. زید کو ہم نے تشبیہ دیا شیر کی. اگر شیر بہادر نہ ہوتا تو ہم زید کو تشبیہ دیتے. شیر بہادر ہے تو ہم زید کو تشبیہ دے رہے ہیں. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بہادری. زید شیر کی طرح ہے ویسے بہادر ہے. اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی، زندہ کافروں کو بہروں سے تشبیہ دی، زندہ کافروں کو اندھوں سے تشبیہ دی. خیال 3 تشبیہ ہے، مردوں سے، بہروں سے، جو میں پیٹ کر جا رہا ہوں اندھے سے. میرے پیغمبر جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. بہرا پیٹ پھیر کر جا رہا ہو اس کو نہیں سنا سکتے ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتے ان کو بھی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تسلی دی اللہ نے آپ کو. مولانا مردوں کو نہیں سنا سکتے ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. نہیں مانتے نہ میں. اگر مردے سنتے ہوتے تو اللہ کریم کبھی بھی ان زندہ کافروں کو سے تشبیہ نہ دیتا. اگر بہرا سنتا ہوتا اللہ کبھی زندہ کافروں کو بہرے سے تشبیہ نہ دیتا. اگر اندھا دیکھتا ہوتا اللہ زندہ کافروں کو کبھی ان سے تشبیہ نہ دیتا. نہ مردے سنتے ہیں، نہ بہرے سنتے ہیں، نہ اندھا دیکھتا ہے. اللہ نے تشبیہ دی ہے زندہ کافروں کو. اگر کوئی کہے میں نہیں کافر تو سنتے تھے، میں نے عرض کیا تھا دل سے سننا مراد ہے. ان آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا. آپ کو جملہ سنایا نہیں تھا؟ امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ سے بخاری تقریر فرما رہے تھے. بندہ کھڑا ہوئی، شاہ جی مردے سنتے ہیں. فرمایا تجھے کوئی کام ہے؟ یہ کام تو نہیں ہے، ویسے پوچھتا ہوں. فرمایا ہماری تو زندہ نہیں سنتے. 40 سال ہو گئے قرآن سناتے سناتے لوگ بہس کے بہس ہیں. آؤ اللہ الذی خلقکم دلیل عقلی نمبر 13. دواس نام کو کاٹو نا، دواس نام دوبارہ کو کہتے ہیں. دلیل عقلی نمبر 13. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ کریم وہ جس نے پیدا تھا ایک دن کا کمزوری، من بعد ضعف قوہ، پھر بنا دی اللہ کریم نے کمزوری کے بعد طاقت، جوانی آ گیا. آج کل کی جوانی کیا ہے؟ چوسی گڈھیریاں ہیں. ثم جعل من بعد، آج کل کی جوانیاں چوسے ہوئے لگڑے عام. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اللہ کریم نے بنا دی کمزوری کے بعد طاقت اور جوانی آ گئی. بڑے بڑے تنے. پنجابی کا شعر سنا رہا ہوں. ہاں ہاں عمر رہا تے عمر ہوئی رہا تے کوئی نہ پوچھے رہا. 10 سال کے بچے سے کون پوچھے گا؟ بیچارے کو کیا پتا رستے کا. عمر ہوئی رہا تا کوئی نہ پوچھے رہا. عمر ہوئی بھی تا ڈڈی چ بولے نہیں، شیر بول رہے ہیں. سموسے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، برگر کھاؤ، پیزا کھاؤ. عمر ہوئی 30 تے ہن گیا پرلی، شادی ہو گئی. عمر ہوئی 40 گاٹے پہ گئی پنجالی. اب بچے روتا ہے ہوں اس کو بھاگو کپڑے لے آؤ فلاں کرو فلاں کرو. عمر ہوئی 50 گاٹے پہ گیا پھا. آپ ان کی شادیاں کرو، رشتے ڈھونڈو گی. عمر ہوئی 60 ہاتھ پھدی لٹ. اب لٹھی دھارے سے چلے. عمر ہوئی 60 ہاتھ پھدی لٹ. عمر ہوئی 70 ہر گویا کے 72 دماغ کام نہیں کرتا. عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ تے لسی. عمر ہوئی 90 کول نہ کوئی پوے. عمر ہوئی 100 اگے ہن تو مغرور لہو. آؤ مولانا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تخفیف اخروی، جس روز قائم ہوگی قیامت. یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ. یقسمو، قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں ٹھہرے تھے سوائے ایک گھڑی کے. ہائے ہائے ہائے. مولانا میری طرف دیکھو، مقام سمجھاؤں. قیامت کی سختی دیکھ کر، میری طرف تو نہیں دیکھتے ہو، قیامت کی سختی مجرموں کو دنیا میں عالم برزخ میں ٹھہرنا ایک گھڑی کا معلوم ہوگا. حالانکہ دنیا میں 100 سال ٹھہرے، 150 سال، 50 بھی سال دے رہا ہوں. عالم برزخ میں پتہ نہیں کتنی صدیاں ٹھہرے. لیکن قیامت کی سختی دیکھ کر قسمیں اٹھائیں گے. اللہ کی قسم ہم دنیا میں 1 منٹ ٹھہرے تھے، ہم برزخ میں 1 منٹ ٹھہرے تھے. قیامت کی سختی دیکھ کر
دیکھو آیت کو، یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، دنیا یا برزخ میں نہیں ٹھہرے تھے سوائے ایک گھڑی کے، بس ایک گھڑی، کذالک کانوا یؤفکون، علیحدہ جملہ ہے، ما قبل کے لیے علت نہیں ہے، میں معنی کروں جملہ لکھواتا ہوں، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح پھیرے جاتے تھے دنیا میں، سامنے جملہ لکھو معنی کذالک یؤفکون، جس طرح قیامت میں صحیح بات نہ کر سکیں گے، اسی طرح دنیا میں حق چھوڑ کر باطل کی طرف پھیرے جاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم شریعت کا، جو ایمان دیے گئے، اہل علم کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ، یہ تمہارا کتنا جھوٹ ہے، تم کہتے ہو ہم ایک گھڑی ٹھہرے ہیں دنیا میں، ایک گھڑی قیامت میں، البتہ تبھی ٹھہرے ہو تم اللہ کی لکھت میں یوم البعث تک، دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک ٹھہرے ہو، فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ ہے دوبارہ زندہ ہونے کا دن، لیکن تم كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تھے دنیا میں عقیدہ وقوع قیامت کا، دنیا میں تو تمہارا عقیدہ ہی نہیں تھا قیامت قائم ہونی، اب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کفر کے وبال سے یہ صدمہ آیا ہے، آج تمہاری عقل بھی کام نہیں کر رہی، فَيَوْمَئِذٍ لَا اور اس روز نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ذرا اوپر شرک لکھو، ان شرک لظلم عظیم، جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ان کو فائدہ نہیں دے گی، معذرتہم، ان کی معذرت، کوئی بہانے ان کے کام نہیں آئیں گے، اللہم یستعتبون، نہ وہ توبہ قبول کی جائیں گے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا شِکوہ، اللہ نے شکایت کی، البتہ تحقیق بیان کی ہم نے للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، ہدایت کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کے عمدہ مضمون، معنی لکھو عمدہ مضمون، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضمون بیان کیے، ضربنا کے نیچے لفظ پڑھو، مگر بوجہ اناد کے سے مانا وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، قرآن کی کیا تخصیص ہے میرے پیغمبر، اگر اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں ان کے پاس پہ آیا فرمائشی معجزہ، آپ ان کے پاس فرمائشی نشانی پہ لے آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے ہو، فرمائشی معجزہ لے آؤ پھر بھی نہیں مانیں گے، پیغمبر اور موحدین کو کہیں گے نہیں ہو تم پیغمبر اور موحدین الا مبطلون، مگر جھوٹ بنا رہے ہو، کذالک، اسی لیے، کذالک معنی تعلیل یا وجہ بیان کرنے کے لیے، کذالک کاف تعلیل یا اسی لیے، یتبع اللہ، مہر لگا دیتے ہیں اللہ بنانے کی وجہ سے، علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو یقین نہیں رکھتے، لا یعلمون کا معنی لکھو یقین، یقین نہیں رکھتے، نیچے لکھا ہے توحید، توحید کا جو یقین نہیں رکھتے اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، فاصبر، جب یہ ایسے انادی اور ضدی ہیں، تسلی میرے محبوب، فاصبر، آپ ماتم کیجئے، انما صبر کا معنی ماتم ہے، واہ بھائی واہ، صبر کیجئے میرے محبوب، ان کے ایزا قولی و فعلی پر زبانی تکلیفیں پہنچائیں گے، عملاً تکلیفیں نے، صبر کیجئے، یقیناً ان وعد اللہ حق، وعد پر لکھو مولانا نصرت والا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، نصرت والا، اب 3 دفعہ ذکر آ گیا سورت کے شروع میں، کان حقا علینا نصر المومنین، پھر ذکر آ گیا، فاصبر ان وعد اللہ حق، یقین اللہ کا وعدہ ہے سچا، آخر میں یہ ناکام اور آلہ کامیاب ہوں گے، نیچے لکھا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور نہ بے برداشت کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، نیچے لکھو نا، اسی لا يَسْتَخِفَنَّ کے نیچے جگہ بچی ہوئی ہے، 2 لفظ ہیں، کہیں جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہ کر بیٹھے ہیں، کہیں جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہ کر بیٹھے ہیں،
ایسا نہ کرنا میرے محبوب، حوصلے سے کام لینا.